توریت اور زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، یعنی بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا وآتینا داؤد زبورا، یعنی ہم نے داؤد کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ، یعنی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ پس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل کو اللہ تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا اللہ کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے۔ تو جو شخص ان کو اللہ کی کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو کیا توریت اور زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور اور انجیل ہیں؟ نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے۔ موجودہ توریت، زبور، انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سے افضل کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے۔ قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطہ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ اور باقی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی نظم یعنی عبارت معجر ہے، یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مثال بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ تیسرا یہ کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئیں اور قرآن مجید 30 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، آہستہ آہستہ اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ پانچویں یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بہ سینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلتی آتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اسی طریقے سے جاری رہے گی۔ اسی سینہ بہ سینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت یہ موقع نہ ملا کہ قرآن مجید میں کمی بیشی کر سکیں یا اسے دنیا سے ناپید کریں، اور نہ اللہ چاہے قیامت تک ایسا موقع کبھی ملے۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر قوم کی مناسب ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو۔ چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں، اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔